قرآن حکیم کے 23ویں اور 24ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ سورہ یاسین چل رہی ہے۔ فرمایا گیا والقرآن الحکیم، یاسین کے بعد انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم دینا ہے۔ واو جو آتا ہے نا وہ کبھی قسم کے لیے آتا ہے۔ واو جو ہے یہ کنجکشنز میں سے بھی ہے، جیسے اور کے معنی میں اینڈ۔ عربی میں حروف عاطفہ جو ہوتے ہیں نا کنجکشنز، وہ 10 ہوتے ہیں۔ واو، فا، سما، حتی، اما، او، ام، لا، بل، لیکن 10 ہوتے ہیں، جس کے معنی ہوتا ہے اینڈ۔ جیسے جاء زید و امر، آئے زید اور امر، جی کیم زید اینڈ امر۔ اور ایک واو ہوتا ہے پریپوزیشن، جی پریپوزیشنز عربی میں 17 ہیں۔ باؤ، تاؤ، کافو، لامو، واو، منزو، مسخلہ، رب، حاشا، من، ادا، فی، ان، علا، حتی، الا، 17 ہیں۔ تو واو، باؤ، تاؤ، کافو، لامو، واو، یہ دے۔ تو یہ جو پریپوزیشن ہوتا ہے یہ اینڈ کے معنی میں نہیں ہوتا ہے، یہ قسم کے معنی میں ہوتا ہے۔ جیسے والتینی، انجیر کی قسم، والزیتونی، اور زیتون کی قسم، وطور سینین، اور طور سینا کی قسم، وہذا البلد الامین، اور اس امانت دار شہر کی قسم۔ مکہ بلد تو ہے، بلد میں سٹی، شہر، لیکن اس سٹی کے ساتھ الامین لگایا گیا ہے، آنیسٹ سٹی، جی بلد الامین، یعنی دس از این آنیسٹ سٹی۔ جی کیا مطلب؟ امانت دار شہر ہے۔ ہم نے اپنے نبی کو اس کے حوالے کیا تھا، اور اس شہر نے پوری امانت داری کے ساتھ نبی کو مدینہ پہنچا دیا، پوری امانت کے ساتھ۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اس امانت دار شہر کی قسم۔ یہاں واو ہے پریپوزیشن۔ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ، قرآن حکیم کی قسم۔ قسم کھا کر کے کیا بتایا جا رہا ہے؟ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، آپ رسول ہیں اب، اور اس سے پہلے بہت سارے جو رسول گزرے ہیں مرسل، ان میں سے آپ ایک ہیں۔ یہ در حقیقت کافروں کے ایک سوال کے جواب میں ہے، ایک قول کے جواب میں ہے، جو سورہ رعد کے آخر میں وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کافر کہتے ہیں تو رسول نہیں ہے، تو مرسل نہیں ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، تو رسول نہیں ہے۔ جواب دیا گیا اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک آپ رسولوں میں سے ایک ہیں۔ جی قسم کھا کر کے بتایا گیا۔ اس کے بعد کہا گیا علی صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ یہ کہہ کر کے ایک فرقے کا رد بھی کرنا ہے۔ ایک فرقہ گزرا ہے، فرقہ مباحیہ فرقہ۔ اس کا کہنا یہ ہے کہ آدمی نیکیوں کے میدان میں چلتے چلتے واصل بالحق ہو جاتا ہے، اللہ کے ساتھ مل جاتا ہے۔ یہ راستہ ہے، یہ منزل ہے یہ،
اب ایک آدمی جا رہا ہے ایسے چلتے 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 نیکیوں کے ایک ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اس میں اور منزل میں کوئی فرق نہیں رہتی، دونوں ایک ہو جاتے ہیں۔ ہاں، تو وہ اور اللہ دونوں ایک ہو جاتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں واصل بالحق۔ یہ ایک گمراہ فرقہ ہے۔ بتایا گیا کہ تم کہتے ہو کہ نیکیوں کی راہ میں چلتے چلتے ایک مقام ایسا آتا ہے کہ اس مقام پر پہنچ کر آدمی کے اوپر سے تکالیف شرعیہ ختم ہو جاتی ہیں، اسے نہ نماز پڑھنے کی ضرورت ہے اور نہ روزہ رکھنے کی ضرورت ہے اور نہ کوئی نیکی کا کام کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ تو اللہ ہو گیا ہو، واصل بالحق ہو گیا ہو۔ کہتے ہیں آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ بولے ہمیں یہ ظاہری نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، ہم دل کی نماز پڑھتے ہیں، یہ دل کی نماز پڑھ لیں۔ اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ مسجد میں نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ بولتے ہیں یہ مسجد، ہم کعبہ میں جا کر نماز پڑھتے ہیں، جی کعبہ میں پڑھتے ہیں اور کھانا انڈیا کا کھاتے ہیں، نماز کعبہ میں پڑھیں گے اور کھانا ہندوستان کا کھائیں گے۔ جی فرمایا گیا الا صراط مستقیم، اے ہمارے حبیب آپ زندگی بھر راستے پر ہیں آپ، جی کوئی ایسا مرحلہ نہیں آتا کہ آپ منزل میں گھس جائیں، جی اللہ ہو جائیں آپ، نہیں، الا صراط مستقیم، زندگی بھر آپ راستے پر ہیں، منزل پر نہیں گئے ہیں ابھی آپ، جی تو زندگی بھر جب نبی راستے پر رہتا ہے منزل پر نہیں پہنچتا تو یہ کیسے جناب والا واصل بالحق ہو گئے؟ جی اس کے بعد فرمایا گیا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کے علم میں وہ جہنمی ہیں، اور اللہ کے علم میں وہ ایسے ہیں کہ ان کو چاہے آپ انذار کیجئے، ڈرائیے یا نہ ڈرائیے، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کے علم میں پہلے سے وہ لا یؤمنون کے دائرے میں ہیں کہ ایمان نہیں لائیں گے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کے علم میں پہلے سے جب یہ ہے کہ یہ آدمی ایمان نہیں لائے گا، تو اگر وہ ایمان نہیں لایا تو اس کی خطا کیا ہے؟ جی اس کو ہم سمجھاتے ہیں۔ یہ دو اسٹوڈنٹس ہیں، میں استاذ ہوں، دونوں اسٹوڈنٹس کو ایک ہی کتاب پڑھائی جا رہی ہے اور دونوں کے اوپر استاذ یکساں محنت کرتا ہے، جی یکساں محنت کرتا ہے، کتاب ختم ہو گئی۔ اب ان دونوں سے کہا جا رہا ہے کہ چونکہ کتاب ختم ہو گئی ہے اور دونوں کے اوپر میں نے یکساں محنت کی ہے، کل بڑے مولانا آنے والے ہیں، وہ اسی کتاب سے تم دونوں کا امتحان لیں گے، جی اسی کتاب سے تم دونوں کا امتحان ہوگا، اور اس سے پہلے کہ مولانا کل آئیں اور تم دونوں کا امتحان لیں، میں ذرا تم دونوں کو چیک کر لیتا ہوں۔ اب وہی سوال اس اسٹوڈنٹ سے ہوتا ہے اور بعد میں بلا کر کے وہی سوال دوسرے اسٹوڈنٹ سے ہوتا ہے، ایک اسٹوڈنٹ اس کا جواب دے دیتا ہے اور ایک اسٹوڈنٹ اس کا جواب نہیں دے پاتا ہے، جی اب یہ یعنی میں جو استاذ ہوں ان دونوں کا، میں لکھ لیتا ہوں کہ یہ جو زید ہے وہ پاس ہے اور یہ جو بکر ہے وہ فیل ہے، لکھ لیا، میں نے لکھ لیا۔ اب جب دوسرا آدمی آتا ہے اسی کتاب کا امتحان لیتا ہے تو یہ زید پاس ہو جاتا ہے اور یہ فیل ہو جاتا ہے۔ اب مجھ سے کوئی کہے گا کہ آپ نے لکھ لیا تھا اس وجہ سے یہ فیل ہوا ہے اور اس وجہ سے پاس ہوا ہے، ارے بھائی اس کے فیل اور پاس ہونے سے میرے لکھنے سے کیا تعلق ہے؟ میں نے تو آثار دیکھ کر کے لکھ لیا تھا کہ بھئی یہ پاس ہو جائے گا فیل ہو جائے گا۔ ہمارے علم میں اور اللہ کے علم میں فرق یہ ہے کہ ہمارا علم غلطی کر سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ دونوں پاس ہو جائیں، لیکن رب تعالیٰ کا علم غلطی نہیں کر سکتا، اس نے لکھ لیا سو لکھ لیا، آپ کو فیل ہونا ہے سو فیل ہونا ہے اور آپ کو پاس ہونا ہے تو پاس ہونا ہے۔ اب لکھنے سے
ان دونوں کے فیل اور پاس ہونے کا کیا تعلق ہے جی؟ یہ اپنی محنت سے پاس ہوا ہے اور یہ بھی اپنی محنت سے فیل ہوا ہے، یہ مطلب ہے۔ تو لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، ان میں سے اکثر پر قول واجب ہو چکا ہے، فہم لا یؤمنون، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں جی، ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ان کی مثالیں دی جا رہی، کتنی پیاری مثال ہے، اللہ اکبر، یہ کلام الہی ہی میں ایسی مثال مل سکتی۔ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیا ایسے، فہم مقمحون، اور یہ جو طوق ہے یہ ان کی ٹھوڑی تک ہے، زقن مانے ٹھوڑی، یہ ٹھوڑی تک جو ہے یہ طوق آ گیا ہے، فہم مقمحون، تو ان کے سر اٹھے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیں ایک لفظ ہے مقمحون، بڑا عجیب لفظ ہے یہ مقمحون، یہ در حقیقت بعیر قامحن سے مشتق ہے، بعیر قامح، ایسا اونٹ جو پانی پی لے اور پانی پینے کے بعد منڈی اوپر کر لے اور آنکھیں بند کر لے تو اس کو کہا جاتا ہے بعیر قامح، اسی سے ہے یہ مقمحون۔ اونٹ نے پانی پی لیا، پانی پینے کے بعد اپنا سر اٹھاتا ہے اور آنکھیں بند کر لیتا ہے، سر اٹھا رہتا ہے اس کا۔ اب یہاں دیکھو تین چیزیں ہیں، سر کے آگے اور یہ سر کے پیچھے اور پھر آنکھ بند ہے، سر ایسے بھی نہیں کر سکتا، اور چونکہ سر اٹھائے ہوئے ہے وہ نیچے نہیں دیکھ سکتا، پیچھے نہیں دیکھ سکتا اس لیے کہ ایسے نہیں کر سکتا نا، اور آگے نہیں دیکھ سکتا اس لیے کہ سر اٹھا ہوا ہے اور آنکھیں بند کیے ہوئے ہے، تو دائیں بائیں بھی کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، اوپر نیچے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے اس کو، اور کیا تمثیل ہے، اللہ اکبر۔ اور اس تمثیل کا تتمہ آگے ہے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، ہم نے ان کے آگے ایک دیوار بنا دی ہے، ان کے پیچھے دیوار بنا دی ہے جی، سد بنے دیوار، آگے سد ہے اور پیچھے سد، آگے دیوار ہے پیچھے دیوار ہے۔ آدمی جب چلتا ہے، اب یہ دیکھو، یہ ایک آدمی چلتا ہے، اب یہ جا رہا ہے، اب یہ دیوار ہے، دیکھتا ہے کہ آگے جانے کا راستہ نہیں ہے، پھر پیچھے آتا ہے، اب یہاں بھی ایک دیوار ہے، اب وہ اسی جگہ کھڑا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ آگے جانے کا راستہ ہے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا، آگے دیوار ہے، آگے نہیں جا سکتا، پیچھے آتا ہے تو پیچھے دیوار ہے، پیچھے نہیں آ سکتا، وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا۔ اچھا، اب وہاں کھڑا ہو گیا، کھڑا ہونے کے بعد اب تین سمتیں ایسی ہیں جن کی طرف وہ دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا، اوپر، دائیں اور بائیں۔ اللہ نے فرمایا فَأَغْشَيْنَاهُمْ اَيْ فَأَعْمَيْنَاهُمْ، ہم نے انہیں اندھا کر دیا، ان کی بینائی لے لی ہے ہم نے۔ اب جب آنکھیں ہی نہیں ہیں تو اوپر بھی نہیں دیکھ سکتا، دائیں بھی نہیں دیکھ سکتا، بائیں بھی نہیں دیکھ سکتا۔ یہ تمثیل ہے ان لوگوں کی جو اللہ کے علم میں لکھے جا چکے ہیں، اللہ کے علم میں موجود ہیں کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ خوبصورت تمثیل ہے، جواب نہیں۔ آدمی کو طوق پہنا دیا جاتا تھا پہلے ایسے، اور بہت زیادہ بڑی ہوتی تھی طوق، تو اس طرح اس کو ٹھوڑی کے ساتھ ملا دیتے تھے کہ ایسے ہاتھ کے ساتھ، تو یہ سر جو ہے اس کا ایسے اٹھا رہتا تھا، ایسے اٹھا رہتا تھا، وہ نیچے نہیں کر سکتا تھا، اور پیچھے چونکہ رہتی تھی وہ طوق تو ایسے بھی نہیں کر سکتا تھا، ایسے بھی طوق پہنا دیا جاتا تھا۔ تو ایسے آدمی کی مثال ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں لا یؤمنون لکھے جا چکے ہیں۔ تو اب وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، تو چاہے آپ انہیں انذار کریں، ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ایمان لانے والے نہیں ہیں، بات ختم ہو گئی۔ اچھا، انما تنذر من اتبع الذکر، آپ ان کو ڈرائیں جو قرآن حکیم کو فالو کرتے ہیں، جی الذکر ای القرآن، جو قرآن حکیم کو فالو کرتے ہیں، اس کے پیچھے چلتے ہیں، ان کو آپ ڈرائیے، ڈر جائیں۔